جب اس شیطان نے، ابلیس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے وہی نعرہ جو آج چند طلاق یافتہ خواتین لگا رہی ہیں، ہماری بہو بیٹیوں کو گمراہ کرنے کے لیے، معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے، وہ نعرہ ان کی ایجاد نہیں ہے۔ اگر تیرے جسم پر تیری مرضی ہے نا تو پھر بغاوت کا مزہ چکھنے کو تیار ہو جا۔ عزازیل نے، شیطان نے، ابلیس نے، لفظ یہ نہیں تھے، نعرہ یہ نہیں تھا، عمل یہی تھا، میرا جسم میری مرضی، کہ میں اللہ تیرے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا، میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، یہ اس نے کہا تھا۔ اور پھر ہوا کیا تھا؟ راندہ درگاہ کیا گیا، فخرج منہا، نکل جاؤ حصار رحمت سے باہر۔ تو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، میرے حکموں کو تسلیم نہیں کرتا، جا، راندہ درگاہ ہے، بھٹکتا رہے گا، جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں تمہیں گرا دیا جائے گا۔ میرا جسم میری مرضی کہنے والے فرائض کی حقیقت کو سمجھتے تو ہیں نہیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے جائیں تو ان میں سے کوئی ماڈرن کہہ سکتا ہے کہ بھئی سردی ہے، گرمی ہے، میں لباس اپنی مرضی کا پہنوں گا، میرا جسم ہے، میں چاہوں تو احرام باندھوں یا نہ باندھوں، میں چاہوں تو پتلے کپڑے پہنوں، چاہوں تو موٹے کپڑے پہنوں۔ جب یہ سوچتا ہے، اگرچہ اس نے منا، عرفات، مزدلفہ کی وادیوں میں گیا، مگر رب کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق اس نے احرام نہیں باندھا، تو اس کی یہ عبادت لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جائے گی کہ تو کہتا ہے کہ یہ تیرا بدن ہے، تیرا جسم ہے اور لباس تیری مرضی کا۔ اے بندے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس بدن کو، جسم کو تو اپنا جسم مانتا ہے اور اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، میں خود خالق ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر تم نے حج کی ادائیگی کے لیے جانا ہے تو احرام اسی طرح باندھو جس طرح میرے محبوب نے باندھا تھا۔ اور یہ رب کے حکم ہیں، احکامات ہیں۔ بدن یقیناً موجود ہے، مگر میرے عزیز دوست، بھائی، بیٹے، اس بدن پر مرضی میری نہیں چلے گی۔ اگر یہی اصول معاشرے میں پھیلنا شروع ہو گیا تو خود کش حملوں کو کون روکے گا؟ یہاں پر کوئی اٹھ کر کہے گا کہ میرا جسم ہے، جیسے چاہوں اسے دھماکے سے اڑا دوں، جس مال میں چاہوں اسے اڑا دوں، قطعی طور پر نہیں۔ اس نعرے کو اگر باطل قرار دیا ہے پاکستان کی عدلیہ نے، ٹھیک کیا۔ اب یہ چند خواتین اور بے غیرت مرد، میں عموماً ممبر پر بیٹھ کر ایسی بات سے پرہیز کرتا ہوں، گزر جایا کرتا ہوں، نظر انداز کرتا ہوں، مگر یہ سینہ چھلنی ہو رہا ہے۔ اس معاشرے کو بنانے کے لیے بلال نے کوڑے کھائے تھے، حضرت خبیب کو سولی چڑھا دیا گیا تھا۔ وہ سولی اس لیے نہیں چڑھے تھے، ہاتھوں میں میخیں اس لیے نہیں انہوں نے لگوائی تھی کہ 14-15 صدی کے بعد لاہور کی چند طلاق یافتہ خواتین چند بے غیرت مردوں کو ساتھ ملا کر 25, 30, 50 خواتین کا ایک جلوس نکالیں اور مسلمان بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بہنوں کو ورغلا کر اپنے گھروں سے باہر نکال کر اسلام کے سامنے ایک نیا چیلنج بننے کی کوشش کریں۔ اسلامی تعلیمات کے سامنے تو ابو جہل چیلنج نہ بن سکا، عتبہ، شیبہ، ولید چیلنج بننے کی کوشش میں مارے گئے۔ تو قطعی طور پر اس نعرے اور اس نعرے
کے جواب میں معاشرے میں جنم لینے والے کچھ دیگر خلاف شرع نظریات کو ہر صاحب ایمان، ہر صاحب ہمت، صاحب علم اس کو رد کرتا ہے۔